بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کی خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم۔ لال دالی ٹی وی دیکھنے والے تمام معزز دوستوں کو خوش آمدید، ویلکم، بخیر راغلے۔ دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو میں حاضر ہیں۔ آج کی ہماری اس نئی ویڈیو میں ہوگی ایک دلچسپ کہانی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ان تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل لال دالی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارا یوٹیوب چینل لال دالی ٹی وی کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کا نشان ضرور دبائے تاکہ اس طرح نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہے۔ تو چلو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ کسی زمانے میں ایک چور تھا۔ وہ ایک بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے گیا۔ رات کا وقت تھا اور محل میں ایک کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کھڑے ہو کر سننے لگا۔ اگرچہ ایسا سننا غلط ہے، ناجائز ہے، چوری ہے، لیکن چور تو چوری ہی کرنے آیا تھا، تو اسے سننے میں کیا چیز مانا ہوتی؟ آخر وہ چور ہی تھا۔ اس چور نے سنا کہ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بیٹی کی شادی ایسے آدمی سے کروں گا جو نہایت متقی اور پرہیزگار ہو، بہت اللہ والا ہو۔ جب یہ بات چور سن رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا، کیوں میں ایسا کچھ نہ کروں کہ میں بھی ایسا بن جاؤں اور ایسا دکھاؤں کہ بادشاہ میری ہی ساتھ شہزادی کی شادی کرے۔ دل میں ایک ہرس پیدا ہو گئی۔ اب وہ چوری کرنا تو بھول گیا، لیکن دھوکہ دینے پر اتر آیا اور گھر جا کر دیر تک سوچنے لگا کہ کس طرح میں اس بات میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ پھر اس نے ایک تدبیر میں اس کی سمجھ میں آئی، بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے، اس میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر اور ان کی وضاحت اختیار کر وہاں دن رات عبادت میں مشغول ہو کر بیٹھ جاؤ تو شاید یہ بات بادشاہ تک ضرور پہنچے گی کہ کوئی آدمی یہاں ایسا متقی پرہیزگار ہے جو دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی نگاہ میرے اوپر پڑ جائے اور میں شہزادی سے شادی کے لیے چن لیا جاؤں۔ یہ اس چور نے ایک نہایت حقیر اور دلیل دنیاوی مقصد تھا جس کے لیے اس نے یہ ارادہ کیا۔ پھر اس نے اپنے پروگرام کے مطابق بزرگانہ لباس و پوشاک وضاحت اختیار کر کے اس مسجد میں جا کر نمازوں پر نماز، ذکر، تلاوت، مراقبہ سب شروع کر لیا۔ دن گزرتے رہے اور لوگوں میں شہرت ہو گئی، کوئی اللہ کے بڑے ولی یہاں آ گئے ہیں جو دن رات عبادت کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بات بادشاہ تک بھی پہنچ گئی۔ یہاں کوئی اللہ والا آ کر بیٹھے ہیں، جوان زیر و عبادت میں لاجواب ہے، تقوی و طہارت میں بے نظیر ہے۔ جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے ارادے کے مطابق غور و فکر شروع کر دیا۔ شہزادی کے متعلق جو سوچا تھا، اس لیے اس کا انتخاب کیوں نہ کر لیا جائے۔ بادشاہ نے اس سلسلے میں گفتگو کے لیے اپنے وزیر کو بھیجا۔ وزیر اس شخص کے پاس مسجد میں پہنچا اور باادب ہو کر اس سے کہا، میں آپ کی خدمت عالیہ میں بادشاہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا پیغام ہے؟ وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے بیٹی کا نکاح ایک ایسے شخص سے کرے جو بڑا متقی و پرہیزگار ہو، اللہ والا ہو، اور وہ اس کی تلاش میں تھے۔ ان کو جو نظر گئی تو نظر انتخاب آپ پر آ کر رک گئی، لہٰذا بادشاہ نے مجھے بھیجا کہ اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کروں۔ یہ شخص جو دراصل اسی تمنا اور آرزو میں یہاں آ کر بیٹھا تھا، بہت دیر تک وزیر کی گفتگو سنتا رہا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ وزیر نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تو
تو کہنے لگا کہ آج جو پیغام لے کر آئے ہیں یہ پیغام مجھے منظور نہیں۔ وزیر نے کہا کیوں منظور نہیں؟ اس شخص نے کہا دیکھیے میں صاف صاف بات آپ کو بتاتا ہوں، میں اصل میں ایک چور تھا اور ایک مرتبہ بادشاہ کی محل میں چوری کے ارادے سے گیا، پھر جو کچھ بھی ہوا اس نے سنایا اور اس کے بعد اس چور نے کہا میں نے تو یہ طریقہ اس حرج کی وجہ سے اختیار کی، لیکن میں یہاں آ کر بیٹھا تو میرے خدا نے مجھے اپنا بنا لیا، اب بس اس کے بعد مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، میرے لیے میرے خدا ہی کافی ہے۔ بے شک جب عبادت ہو جائے، نماز ہو جائے اور ذکر ہو جائے اور ہماری دیگر عبادتیں واقعی عبادتیں ہو جائے تو شک یہ نہیں کہ نماز اور عبادتیں انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ یہ تھی دوستو آج کی ہماری تھوڑی سی مختصر واقعہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور گھنٹی کا نشان ضرور دبائے تاکہ اس طرح نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے۔